ایک شخص اپنی بیوی کے لیے عذاب بن چکا تھا۔ بیوی کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہونا، اسے سخت الفاظ میں ڈانٹنا اور بعض اوقات اسے رات بھر آنسو بہانے پر مجبور کرنا اس کی عادت بن چکی تھی۔ جب وہ فوت ہوا اور قبر میں فرشتے اس کی روح کے پاس آئے تو انہوں نے پہلا سوال کیا، تم نے اپنی زندگی کیسے گزاری؟ اس نے جواب دینے کی کوشش کی کہ وہ نماز پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا اور صدقہ دیا کرتا تھا، لیکن فرشتے سخت آواز میں بولے، تم نے اپنی بیوی کے ساتھ کیا کیا؟ وہ آنسو جو تمہارے سخت رویے کی وجہ سے بہے، کیا تم ان کا جواب دے سکتے ہو؟ یہ سوال سن کر وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس گھر میں بیوی روتی ہو اس گھر میں 3 عذاب ضرور آتے ہیں۔ محترم ناظرین، ایک ایسا گھر جہاں سکون کا ہر پل ہوا میں تحلیل ہو جائے، جہاں راتوں کی خاموشی دردناک سسکیوں سے گونجتی ہو، جہاں خوشبو کے بجائے آنسوؤں کی نمی محسوس ہو، کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایسے گھر میں کیا کچھ چھپ رہا ہے؟ ایک بیوی جو اپنے دل کے بوجھ کو چھپانے کے لیے اپنے آنسو بستر کی تہوں میں چھپا دیتی ہے، کیا اس کے آنسو زمین پر پڑ کر کوئی صدا نہیں دیتے؟ کیا یہ خاموش چیخیں آسمانوں تک نہیں پہنچتی؟ ہم ایک ایسے سوال کے سامنے کھڑے ہیں جو نہ صرف دل کو جھنجھوڑ دیتا ہے بلکہ ہمیں اپنے اعمال پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ اس درد کے بادلوں میں کچھ خدائی پیغام چھپا ہو؟ قرآن و حدیث کے مطالعے اور بزرگان دین کی تعلیمات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ظلم اور ناانصافی کے نتائج نہ صرف دنیاوی زندگی میں ظاہر ہوتے ہیں بلکہ آخرت میں بھی ان کا سخت حساب لیا جائے گا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسے گھر میں جہاں بیوی آنسو بہا رہی ہو 3 خاص عذاب نازل ہو سکتے ہیں؟ یہ عذاب کیا ہیں، ان کی نوعیت کیا ہے اور یہ ہمارے لیے کس قدر بڑا سبق رکھتے ہیں؟ ان سوالات کا جواب صرف جذباتی نہیں بلکہ روحانی اور عملی اثرات کے ساتھ آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے۔ آئیں ان عذابوں کے بارے میں جاننے کے لیے تفصیل کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ جس گھر میں بیوی روتی ہو اس گھر میں 3 عذاب ضرور آتے ہیں۔ 3 عذاب میں سے پہلا عذاب سکون کی بربادی۔ ایسا گھر جہاں بیوی دلی طور پر پریشان ہو اور مسلسل روتی رہے، وہاں سب سے پہلا عذاب سکون کی بربادی کی صورت میں آتا ہے۔ تصور کریں ایک ایسا گھر جہاں روشنی کے بجائے اندھیرا چھایا ہوا ہو، جہاں دیواریں سکون کے بجائے خوف کی کہانیاں سناتی ہوں اور جہاں خوشبو کے بجائے دکھوں کی سرگوشیاں گونجتی ہوں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایسے گھروں میں سب سے بڑی تباہی کیا ہوتی ہے؟ وہ عذاب جو خوشیوں کو نگل لیتا ہے، سکون کو برباد کر دیتا ہے اور ہر مسکراہٹ کو آنسوؤں میں بدل دیتا ہے۔ یہ عذاب نہ زلزلے کی صورت میں آتا ہے، نہ آسمانی بجلی کی طرح، بلکہ یہ گھر کے اندر پیدا ہوتا ہے جب بیوی کے دل کو دکھوں اور آنسوؤں کا گھر بنا دیا جاتا ہے۔ اسلام نے ازدواجی زندگی کو سکون، محبت اور رحمت کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا، یعنی اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے جوڑوں کو پیدا کیا تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ لیکن جب عورت کے دل کو سکون کے بجائے پریشانیوں اور دکھوں کا مرکز بنا دیا جائے تو اللہ کی یہ رحمت غضب میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ علماء اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جس گھر میں عورت دلی طور پر روتی ہو وہاں سکون کی جگہ بے برکتی اور عذاب کا سایہ ہوتا ہے۔ ایسے گھروں میں سکون واپس لانے کا واحد راستہ یہ ہے کہ عورت کو عزت، محبت اور دلی خوشی دی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو۔ اگر ہم اپنی بیویوں کے آنسو پونچھنے اور ان کے دل کی بات
سننے کی عادت ڈال لیں تو گھروں سے عذاب ختم ہو سکتا ہے۔ آج وقت ہے کہ ہم اپنے رویے کا جائزہ لیں، اپنی بیویوں کو خوشی اور سکون کا ذریعہ بنائیں اور اپنے گھروں کو اللہ کی رحمت کا گہوارہ بنائیں۔ یاد رکھیں، ایک عورت کی مسکراہٹ نہ صرف گھر بلکہ پوری نسل کی خوشحالی کی ضمانت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور تم ان کے ساتھ اچھے سلوک سے زندگی بسر کرو۔ جب شوہر اس حکم کو نظر انداز کرتا ہے اور بیوی کے جذبات کو روندتا ہے تو یہ سکون کا چراغ بجھنے کا آغاز ہو جاتا ہے۔ گھر کے افراد میں تنازع، بے اعتمادی اور بے سکونی ہر لمحہ بڑھتی جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ گھر ایک جیل کی مانند محسوس ہونے لگتا ہے۔ جس گھر میں بیوی روتی ہو اس گھر میں 3 عذاب ضرور آتے ہیں۔ 3 عذاب میں سے دوسرا عذاب رزق میں تنگی۔ دوسرا عذاب جو ایسے گھروں پر آتا ہے وہ رزق میں تنگی کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایک عورت کے آنسو زمین پر گر کر آسمانوں کو کیسے ہلا سکتی ہیں؟ ایک بیوی کے دل سے نکلی ہوئی آہ ایک ایسا تیر ہے جو سیدھا عرش تک پہنچتا ہے۔ اس تیر کی شدت وہی جانتا ہے جس نے اپنی رحمت کو ماؤں کے قدموں تلے رکھا۔ اور عورت کے ساتھ حسن سلوک کو ایمان کا معیار قرار دیا۔ لیکن جب ایک شوہر اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے، اس کی دل آزاری کرتا ہے یا اسے بے جا آنسو بہانے پر مجبور کرتا ہے تو وہ در حقیقت اللہ کی ناراضگی کو دعوت دیتا ہے۔ یہ آنسو زمین پر نہیں گرتے بلکہ آسمانوں میں عذاب کی چنگاریوں کو بھڑکاتے ہیں، جو اس گھر کے سکون، برکت اور رزق کو راکھ میں بدل دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو کیونکہ وہ تمہارے پاس اللہ کی امانت ہیں۔ بیوی پر ظلم کرنا نہ صرف اخلاقی گناہ ہے بلکہ یہ اللہ کے ہاں سب سے ناپسندیدہ عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح فرمایا، وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، یعنی بیوی کو نقصان پہنچانے کے لیے ظلم کے ساتھ روکے نہ رکھو۔ ظلم کرنے والا نہ صرف اپنی دنیا برباد کرتا ہے بلکہ آخرت میں بھی سخت عذاب کا مستحق ہوتا ہے۔ ایسے گھروں سے سکون ختم ہو جاتا ہے، برکت اٹھا لی جاتی ہے اور رزق کی تنگی ان پر مسلط کر دی جاتی ہے۔ جب بیوی کے دل سے نکلی آہ اللہ کے حضور پہنچتی ہے تو وہ گھر نیکی اور خیر کا مرکز بننے کے بجائے آزمائش اور پریشانیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ وقت آ چکا ہے کہ ہم اپنی بیویوں کو وہ عزت اور محبت دیں جس کی وہ حقدار ہیں۔ بیوی کا دل اللہ کی نعمتوں کو جذب کرنے کا ایک دروازہ ہے، اور اگر یہ دل ٹوٹ جائے تو رحمت کے بجائے اللہ کی ناراضگی گھر کا مقدر بن سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے کامل ایمان والے وہ ہیں جن کا اخلاق سب سے اچھا ہو اور جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہترین ہو۔ آئیے ہم اپنے رویے پر غور کریں، بیویوں کے ساتھ نرمی اور محبت کا برتاؤ کریں اور ان کے دل سے نکلی دعاؤں کو اپنے گھروں کی برکت اور خوشحالی کا ذریعہ بنائیں۔ یاد رکھیں، بیوی پر کیے گئے ظلم کا حساب دنیا میں بھی لیا جاتا ہے اور آخرت میں بھی، لیکن محبت سے جیتا ہوا دل ہمیشہ سکون اور برکت کا باعث بنتا ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے کسی پر ظلم کیا وہ قیامت کے دن ظلم کے بقدر گناہوں کا بوجھ اٹھائے گا۔ بیوی پر ظلم کرنا یا اس کے آنسوؤں کا سبب بننا اللہ کی ناراضگی کو دعوت دینا ہے، اور اللہ کی ناراضگی کا نتیجہ اکثر معاشی مشکلات کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ ایسے گھروں میں برکت ختم ہو جاتی ہے اور کمائی کا راستہ رکاوٹوں سے بھر جاتا ہے۔ جس گھر میں بیوی روتی ہو اس گھر میں 3 عذاب ضرور آتے ہیں۔ 3 عذاب میں سے تیسرا عذاب روحانی انحطاط۔ ایسا گھر جہاں بیوی کے آنسو بہتے ہوں وہاں آخری اور سب سے بڑا عذاب روحانی انحطاط کی شکل میں آتا ہے۔ وہ گھر جو اللہ کی رحمت اور برکت کے قابل ہو سکتا تھا، اپنی ناانصافی کے باعث
شیطانی وسوسوں اور گناہوں کا مرکز بن جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر تم میں وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو۔ جب شوہر اپنے اس فرض کو بھول جاتا ہے تو وہ نہ صرف اپنے ایمان کو کمزور کرتا ہے بلکہ اپنی عاقبت بھی خراب کرتا ہے۔ ایک روز حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا جو زندگی کے مسائل اور گھر کی بے سکونی سے پریشان تھا۔ اس نے سوال کیا، یا امیر المؤمنین، مجھے بتائیے کہ میں اپنے گھر کا سکون کیسے حاصل کر سکتا ہوں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو علم، حکمت اور بصیرت کے پہاڑ تھے، مسکرائے اور فرمایا، بیوی کی مسکراہٹ میں سکون چھپا ہے۔ یہ جواب بظاہر مختصر تھا لیکن حقیقت میں بے حد گہرا۔ اس جملے میں گھر کی خوشحالی اور سکون کا وہ راز پنہاں ہے جسے سمجھ لیا جائے تو ایک معمولی گھر بھی جنت کا نمونہ بن سکتا ہے۔ بیوی کی خوشی، محبت اور سکون کسی گھر کے لیے وہی حیثیت رکھتی ہے جیسے دریا کے لیے پانی۔ اگر بیوی خوش ہے تو وہ گھر ایک پرسکون جنت بن جاتا ہے، اور اگر وہ دکھ میں ہو تو وہ گھر مصیبتوں اور بے سکونی کی آماج گاہ بن سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان سے یہ واضح ہوتا ہے کہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیوی کو عزت دے، اس کے دل کو محبت اور سکون سے بھر دے، اور اسے ایسا ماحول فراہم کرے جہاں وہ خوشی اور راحت محسوس کرے۔ بیوی کی مسکراہٹ صرف اس کی خوشی کا مظہر نہیں بلکہ وہ پورے گھر کے سکون اور برکت کی علامت ہے۔ اگر شوہر بیوی کو محبت، عزت اور توجہ دے تو اس کی مسکراہٹ نہ صرف اس کے دل کو بلکہ پورے گھر کو منور کر دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے بہترین ہو۔ آئیے ہم اس حکمت کو اپنی زندگی میں نافذ کریں اور اپنے گھروں کو محبت اور خوشیوں سے بھر دیں تاکہ یہ دنیا میں ہمارے لیے جنت کا نمونہ بن سکیں۔ ایک شخص جس کی ظاہری حالت تو نہایت شریفانہ تھی لیکن اپنے گھر کے اندر وہ اپنی بیوی کے لیے ایک مسلسل عذاب بن چکا تھا۔ بیوی کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہونا، اسے سخت الفاظ میں ڈانٹنا اور بعض اوقات اسے رات بھر آنسو بہانے پر مجبور کرنا اس کی عادت بن چکی تھی۔ بیوی نے کئی بار اپنے شوہر کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن اس کا دل پتھر کی طرح سخت تھا۔ ایک دن بیوی نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، یا اللہ، تو انصاف کرنے والا ہے، میرے آنسوؤں کا حساب خود لے۔ وقت گزرتا گیا یہاں تک کہ وہ شوہر ایک دن اچانک بیمار ہوا اور چند دنوں میں وفات پا گیا۔ گاؤں کے لوگ اسے دفنانے کے لیے جمع ہوئے۔ وہ شخص دنیا میں اپنے آپ کو نیک اور خدا ترس ظاہر کرتا تھا، اب قبر کے اندھیروں میں داخل ہو چکا تھا، لیکن وہ منظر جس کا گواہ کوئی انسان نہیں، وہ فرشتوں کا حساب و کتاب تھا جسے اللہ تعالیٰ نے قبر میں شروع کیا۔ جب فرشتے اس کی روح کے پاس آئے تو انہوں نے پہلا سوال کیا، تم نے اپنی زندگی کیسے گزاری؟ اس نے جواب دینے کی کوشش کی کہ وہ نماز پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا اور صدقہ دیا کرتا تھا، لیکن فرشتے سخت آواز میں بولے، تم نے اپنی بیوی کے ساتھ کیا کیا؟ وہ آنسو جو تمہارے سخت رویے کی وجہ سے بہے، کیا تم ان کا جواب دے سکتے ہو؟ یہ سوال سن کر وہ کانپ اٹھا، لیکن اب اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ فرشتوں نے اسے بتایا کہ ہر رات جب تمہاری بیوی روتی تھی، اس کے آنسو زمین پر گرنے سے پہلے آسمان پر پہنچ جاتے تھے۔ اللہ کے فرشتے ان آنسوؤں کو گواہی کے طور پر لکھ لیتے تھے۔ تمہارے ظلم نے تمہاری نیکیاں ضائع کر دیں اور اب تمہیں اس کے بدلے سخت عذاب دیا جائے گا۔ فرشتوں کو حکم ملا کہ قبر میں اس کے لیے آگ بھڑکائی جائے۔ قبر اتنی تنگ ہو گئی کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے سے جا ملیں۔ اس پر ہر طرف سے آوازیں آ رہی تھیں۔ یہ اس کا انجام ہے جو بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتا اور اسے رونے پر مجبور کرتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، جو اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے وہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے نیچے جواب دہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں
اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ہمیں اپنی نیک دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔